السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت نے ان کی ضمانت خارج کی ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت تک انتخابی اتحاد تھا، سیاسی اتحاد تھا شیخ رشید کے ساتھ۔ اب جو انتخابی صورتحال ہے اس میں شیخ رشید کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس حلقے سے شیخ رشید الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس سے اپنے امیدوار شہریار ریاض کو بھی ٹکٹ دی ہے، لیکن شیخ رشید احمد کی یہ گرفتاری، اور ایسے موقع پہ شیخ رشید جب انتخابات کا ماحول ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور جو الیکشن سیل کے سربراہ بھی ہیں تاج حیدر، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 امیدوار ہیں، ان سے انتخابی نشان تیر لے کر ان کو دیگر نشانات الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن پہ آروز پہ اپنی جو ان کی کارکردگی ہے اس پر تنقید بھی کر رہے تھے، اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے میں یہ انتخابات ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی جو تیاری ہے اس کی قلعی بھی کھل رہی ہے۔ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو اس سے پہلے بات کی جا رہی تھی مسلم لیگ نون سے متعلق کہ وہ انتخابی مہم کب شروع کرے گی، اس سے پہلے مریم نواز نے اوکاڑا میں جلسہ کیا، آج لاہور میں بھرپور دن گزارا، تو لگ رہا ہے کہ خرامہ دھیمے دھیمے انداز میں مسلم لیگ نون بھی اب انتخابی دنگل میں کود رہی ہے۔ یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ کچھ ایسے بڑی نمایاں شخصیات ہیں جنہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دی ہے، اور آج کے پروگرام میں انہی میں سے ایک شخصیت کو بھی ساتھ شامل کریں گے اور جانیں گے کہ اب ان کا لائحہ عمل کیا ہے، اور پارٹی جس انداز میں انتخابات میں جا رہی ہے وہ اس کے حامی ہیں یا اس کی مخالفت میں ہیں۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کیا کہا جائے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ملا نہ وصال صنم، یا معاملہ کوئی اور لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، وہی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی۔ تو جناب شیخ رشید صاحب بہت اعلیٰ نئے نواز ہیں، بہت اچھی بانسری بجاتے ہیں سیاست میں، اور ہر ایک کو خوش رکھنا اور بیک وقت 2 کشتیوں پر سوار نہ ہوتے 2 کشتیوں کی سواری کا مزہ لینا اور پھر دونوں کشتیوں سے سلامتی کے ساتھ نکل جانا، یہ ان کا ایک فن سمجھا جاتا تھا۔ 2002 کے الیکشن میں جب وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا نواز شریف صاحب کا، لیکن مقبول تھے نواز شریف صاحب، تو انہوں نے بیانیہ یہ دیا ووٹرز کو کہ اگرچہ مجھے مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا لیکن میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں 2 سیٹیں جیت کر میاں نواز شریف صاحب کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لیکن جب وہ الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد تم کون میں کون، اگرچہ اس حوالے سے جناب شیخ رشید صاحب کا ایک موقف بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم لیگ کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے طوطی 7 زبان کہتے ہیں کہ جو 7 زبانیں بولنے والا طوطا ہو، تو وہ پھر اس دور کے وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے جم کر وزارت اطلاعات کی، اور پھر جو القابات نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو نے دیے اور سید مشرف کی جو مداخانی کی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اب بھی غالباً وہ یہی چاہتے تھے کہ جی بادباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ باغبان بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، وہ شکاری کو اور باغبان دونوں کو خوش رکھنے کے چکر میں میرے خیال ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ، آپ نے بتایا کہ گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اب ان سے اتحاد نہیں ہے، اور اب وہ جیل دوبارہ پہنچ گئے ہیں، گرفتار دوبارہ ہو گئے ہیں،
تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال شیخ صاحب جو ہیں ایک باکمال سیاستدان نہیں، وہ تو پھر ارشاد صاحب مجھے نکال ہی لیں گے۔ بہادر شاہ ظفر بھی یاد آتے ہیں کہ شاید وہ اگلی پریس کانفرنس میں شیخ صاحب کہہ رہے ہوں کہ بلبل کو باغباں سے گلا نہ صیاد سے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ سو یہ فصل بہار تھی یا حالات گمبھیر تھے شیخ صاحب کے لیے؟ سوری، اب شیخ صاحب باہر آئیں گے تو بتائیں گے کہ ان کا چلہ کیوں نہیں کام آیا، اور چلے میں جو کچھ انہوں نے ظاہر بات ہے کچھ پڑھا ہوگا، کچھ مانگا ہوگا، تو ان کی جو چلے میں تو عام طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں قبول ہوتی ہیں، مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، چلہ تو اس لیے کیا جاتا ہے۔ اب وہ کہیں چلے میں کوئی کسر رہ گئی یا کوئی چلے کے چلہ، بعض اوقات چلہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے، سنا ہے، ہمیں تو تجربہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جی چلہ جو ہے الٹا پڑ گیا ہے، تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو چلہ الٹا پڑ گیا ہو، لیکن بہرحال آپ دیکھیں، اب وہ اندر ہیں، باہر نکلیں گے تو پھر بتائیں گے۔ اچھا ارشاد صاحب، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کو تیر کی جگہ دیگر نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ فیاض بھٹی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پنجاب سے پیپلز پارٹی کے، ان کو چینک کا نشان دے دیا گیا، اور اس پر جو الیکشن سیل کے سربراہ ہیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر صاحب، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جن لوگوں کو دیگر نشانات الاٹ ہوئے ہیں، یہ کس کی غلطی تصور کی جائے؟ یہ آر او کی غلطی ہے یا الیکشن کمیشن کی تیاری کچھ اتنی نہیں تھی جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، دعوے ہو رہے تھے؟ دیکھیں، الزام تو پیپلز پارٹی لگا رہی ہے مسلم لیگ نون پر، لیکن ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ مسلم لیگ کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں آروز کی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب انسٹرکشنز تو نہیں دی جا سکتی نا کہ جی پیپلز پارٹی تو ایسی جماعت نہیں ہے نا کہ جس کو مردود جماعت کہا جائے، یا جس کو الیکشن سے باہر رکھنا مقصود ہو، یا پنجاب میں وہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن گئی ہو مسلم لیگ نون کے لیے۔ اب یہ آروز کی غلطی ہو سکتی ہے، اور این ممکن ہے کہ وہ جب اپیل وغیرہ کریں گے تو شاید درست بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے عجیب بات، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ہونا، یا پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں کچھ امیدوار جو ہیں وہ تو کوئی پارٹی کے ساتھ کچھ ڈبل گیم نہیں کر رہے۔ یہ پارٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی آروز کی غلطی ہے، یا شاہ صاحب یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایک اس الیکشن میں جی اس الیکشن میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ سے ہٹ کے آزاد الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار خود ہی گئے ہوں؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ماضی میں بھی کچھ ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ لوگوں نے کہا ہم آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر کے سیٹ آپ کو دے دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب اس بات پہ رضامند نہیں ہوئے تھے۔ کیا موجودہ سیاسی لہر میں اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ خود ہی ان لوگوں نے ٹکٹ ہی آگے جمع نہ کرائی ہو؟ نہیں، یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ایسا ہو۔ تاج حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہیں، انتہائی سنجیدہ شخص ہیں، اور انہوں نے اگر یہ پریس کانفرنس کر کے الزام عائد کیا ہے تو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ وہ ایسی ہوا میں باتیں کرنے والی شخصیت نہیں ہے، تجربہ کار شخص ہیں وہ، تو اس بنیاد پر انہوں نے اگر یہ بات کی ہے، اس کو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جواب طلبی کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور پتہ چل جائے گا جو موقف آروز کا سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو آروز کی کتنی غلطی ہے، امیدواروں کی کتنی غلطی ہے، اور کیا کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کیا نادانستہ ایسا ہوا ہے، بر وقت وہ سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرا سکے۔ یہ بھی تو امکان ہوتا ہے نا کہ اب اگر بر وقت سرٹیفکیٹ آپ جمع نہیں کرائیں گے تو پھر تو آپ کو دوسرا نشان دے دیا جائے گا، یہ بھی امکان موجود ہے۔ تو یہ سارے امکانات کا جائزہ لے کر الیکشن کمیشن کو وضاحت جاری کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، ابھی حال ہی میں چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں شیر افضل مروت پہلے وکیل تھے، پھر ایک پی ٹی آئی کے
بڑے اہم رہنما کے طور پہ سامنے آئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں انتخابی مہم ختم کر رہا ہوں، اور جو بانی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے حامد خان اور پھر اس کے ساتھ رؤوف حسن جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو انہوں نے ذہنی بیمار بھی قرار دے دیا ہے. جبکہ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ شاید پبلک ڈومین میں نہیں آنی چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر اب یہ جو تقسیم پیدا ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیجنس ہے، اور ایسے ماحول میں یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، آلدو پی ٹی آئی کے پاس اب انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے نامینیز دے دی تھی کہ ان کے امیدوار کون کون ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ تقسیم کا انتخاب پہ، الیکشن ڈے پہ اثر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس تقسیم کا اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں ہوگا کہ کچھ دن کے لیے ان کے تھوڑے سے ورکر کنفیوز ہوں گے. کچھ ووٹرز جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو کیا کھچڑی پک رہی ہے. شک شبہ کیا جائے گا حامد خان پہ، رؤوف حسن پہ، شیر افضل مروت پہ. لیکن جب ایک کلیئر کٹ فیصلہ آ جائے گا لیڈرشپ کی طرف سے، ایک میسج چلا جائے گا، تو جس طرح آپ نے کل سنا ہوگا کہ احمد بلال محبوب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ساری جو صورتحال ہے، ایون یہ انتخابی نشان نہ ملنا، ہر امیدوار کو الگ الگ انتخابی نشان ملنا، تو اس سے 5% سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، نہ تو میں نہیں خیال کہ ورکر اس بات سے ڈیمورلائز ہوگا. ہاں، یہ جو اختر اقبال ڈار کی پارٹی تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد کا معاملہ جو ہے، اس نے تحریک انصاف کے ورکروں کو، سپورٹرز کو، جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، ان کو کنفیوز کیا ہے، ان کو پریشان کیا ہے، اور شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر ہوا ہے یا غلطی ہوئی ہے. کیونکہ جو اطلاعات اڈیالہ سے آئی ہیں اس میں بھی وہاں لیڈرشپ کی طرف سے بھی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ یہ کس نے کر دیا. اب اگر اتنا بڑا فیصلہ کسی سے پوچھے بغیر ایک شخص نے یا چند اشخاص نے مل کر کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر شک شبہ تو پیدا ہوگا ان اشخاص کے بارے میں کہ جو بانی چیئرمین ہے اس کو بھی علم نہیں ہے، کور کمیٹی کو بھی علم نہیں ہے، اور ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور وہ اتنا ناپائیدار فیصلہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر اڑ جاتا ہے اور سبکی اٹھانی پڑتی ہے. تو لیکن اس ساری سے ہاں کمپین متاثر ہو سکتی ہے اگر شیر افضل واقعی کیونکہ اس وقت کمپینر ایک ہی ہے ان کے پاس. شیر افضل مروت ایک اچھا کمپینر ثابت ہوا ہے کے پی کے میں اور سندھ میں، اس نے کمپین کی ہے اور وہ خاصی نظر آ رہی تھی جس کو کمپین کہتے ہیں. اگر وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر ہوگا، کیونکہ دوسرا بندہ کون نکلے گا؟ حامد خان صاحب کی تو نہ عمر اجازت دیتی ہے، نہ ان کا مزاج ہے، کوئی بہت بڑے کمپینر وہ نہیں ہے. رؤوف حسن کا بھی یہی معاملہ ہے. گوہر علی خان کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. باقی جو جتنے لوگ ہیں جو غائب ہیں گھروں سے، وہ اپنی کمپین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ملکی کمپین تو ان میں سے کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ارشاد صاحب، کے پی کے کا آپ نے ذکر کیا ہے. کے پی کے میں بالخصوص ایک بہت بڑا حلقہ ہے جن کے ساتھ وعدہ بھی تھا اور پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق ان کا کوٹا بھی تھا، جس میں کچھ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں، کچھ لائر ونگ کے لوگ ہیں، کچھ دیرینہ کارکن ہیں جو مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے، اور ان میں سے اکثریت اب جو نامینی ہے پی ٹی آئی کی اس کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کی نشستیں کم کرنے کے لیے؟ اور یہ جو ٹکٹس کی آپ سمجھتے ہیں تقسیم ہوئی ہے، کیا واقعتاً اس میں جو حقیقی کارکن ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کوئی، اور صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، تحریک انصاف میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ ہر پارٹی جب بھی انتخابی میدان میں اترتی ہے تو اس کے کارکنوں نے جو 5 سال یا پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ پرجوش انداز میں کام کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ قربانیاں دی ہوتی ہیں، لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ پر اب ہمارا حق ہے. لیکن جب لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کارکن کی کتنی قربانیاں ہیں یا کتنا ہارڈ ورکر ہے. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا
हल्के में ज़ाती तौर पर असर रसूख कितना है, बिरादरी का असर रसूख कितना है, कितना वसी पैमाने पर जो सपोर्ट है उसकी सपोर्ट बेस कितनी वसी है। एक है मीडिया के थ्रू नज़र आना, सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आना, या लीडरशिप के इर्द गिर्द नज़र आना, या अपने एक मखसूस हल्के तक जो है कैंपेन जारी रखना और नुमाया हो जाना, ओहदे पर पहुंच जाना। एक है कि पूरा हल्का कि अगर सूबाई असम्बली का हल्का 1.5-2 लाख का हल्का है, 1.5-2 लाख हल्के में आप कितने लोगों को अप्रोच कर चुके हैं, कितने लोगों को आप मुतासर कर चुके हैं, कितनी बिरादरियाँ जो हैं वो आपसे मुतासर हैं। तो और फिर आपके पास सरमाया भी चाहिए। सिर्फ इलेक्शन डे पर आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा अखराजात होते हैं। आपने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना होता है, आपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनका एहतमाम करना होता है, आपने उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना होता है। कई चीज़ें हैं जो पोलिंग डे पर आपको अखराजात लाजमी करने होते हैं। तो क्या वो कैंडिडेट वो उनका 50% 70% करने की पोजीशन में है या नहीं है? पार्टी भी आपको सपोर्ट करेगी, वो कितना कर सकती है? तो इसलिए जब भी फैसला आता है सही है तो वहाँ लोगों के अंदर होती है और हर दफ़ा वो मुकाबले में खड़े भी हो जाते हैं। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ ना कि 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब के जो कज़न हैं इनामुल्लाह खान न्याजी साहब, वो इसी तरह एक सीट के मसले पर उनका इख्तलाफ हुआ, रिश्तेदारी भी थी, ताल्लुक़ भी था, सारा कुछ था। वो उन्होंने कहा जी मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे तो टिकट चाहिए। वो टिकट नहीं हुआ और उसके बाद इलेक्शन में वो खड़े हो गए। नतीजा क्या हुआ कि वो इलेक्शन उस उम्मीदवार ने जीता जिसके हक़ में पार्लिमानी बोर्ड ने फ़ैसला किया था। इनामुल्लाह खान न्याजी नहीं जीत सके। तो इसका मतलब ये था कि पार्टी का फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन ज़ाहिर बात है जो आदमी भी मुतासरा फरीक होता है वो तो उसको दुरुस्त नहीं समझ रहा होता। वो तो समझ रहा होता है कि मेरा हल्के में काम है, मेरी आबाई सीट है, मैं यहाँ मुतारफ़ हूँ, मैं इलेक्शन बासानी जब मुझे टिकट मिल जाएगा मैं जीत जाऊँगा, अगर टिकट ना भी मिला तो मैं फिर भी जीतने की पोजीशन में हूँ। तो इसलिए पार्टी ये PTI हो, तहरीक मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और भी हो, ये हर जगह होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चूँकि पार्टी डिसिप्लिन नाम की चीज़ बहुत कम है और जो एक फ़ज़ा पिछले 5-7 साल में 6 साल में पैदा हुई है, यहाँ एक आम तौर पर बात की जाती है कि जी खंबे को वोट मिलेगा, वो होता है वो, लेकिन वो कोई 100% या 90% नहीं होता। उसमें खंबे के साथ साथ जो लवाजमात हैं वो भी पूरे करने पड़ते हैं। आम तौर पर 1970 की मिसाल दी जाती है कि पीपल्स पार्टी ने और भुट्टो साहब ने खंबे खड़े किए और वो सारे के सारे जीत गए। इस पर बाकायदा मैंने एक दफ़ा रिसर्च की थी। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है। चौधरी सरवर साहब साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है कि अहलियाने लाहौर आपने 1967 में जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के अवामी काफ़िले की बुनियाद रखी। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो का आपने इस्तकबाल किया और अब मैं आपसे अपील करता हूं कि 2024 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को वोट करें ताकि वो किसानों के, मज़दूरों के हुकूक उनको दिलवा सकें। और टैग किया है, हैशटैग है लाहौर बिलावल का। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की तरफ से ये अपील आई है, इसकी अहमियत क्या है ऐसे में, और ये अपील उन्होंने अहलियाने लाहौर से की है। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले मैंने जिस डेवलपमेंट का जिक्र किया उस पर बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने। सीनियर सियासतदान हैं और बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, हल्के के एतबार से भी और अपनी फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल साहब, अब ऑलमोस्ट जो मामलात हैं वो क्लियर हो चुके हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो पाकिस्तान भर के अवाम जानना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने पार्टी की खातिर सज़ा भी झेली है।
اور پھر ایک انہونا ہوا، حادثہ بھی آپ کے ساتھ ہوا. آخر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کو کنسیڈریشن میں لایا ہی نہیں گیا اتنی قربانیوں کے باوجود؟ جی کنسیڈریشن میں بالکل لایا گیا تھا، بلکہ پارٹی نے جب شو کاز نوٹس مجھے ایشو ہو گیا تو اس کے بعد جب میں نے جواب داخل کرایا تو اس کے بعد متعدد بعد میٹنگز ہوئی اور نیگوشیشنز ہوئی تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن وہ ایسے اقبال صاحب بس ضد تھے. لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اصل ایشو سارا چیزیں جو یہ شروع ہوئی وہ تو تھا کہ میں نے ایک مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور پاکستان میں مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ وہ میرے خیال میں اس الیکشن کا نمبر 1 ایشو ہے، اور جب تک سے اس ایشو کے اوپر کوئی ہم سیٹسفیکٹری بیانیہ عوام کو نہیں بتا پائیں گے اور اس بیانیہ کے ذریعے اس کے جو ٹھوس اقدامات درکار ہیں کہ مستقبل میں وہ مہنگائی جو ہے اس کا کنٹرول کیسے کیا جائے گا اور لوگوں کو کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو اس کے ذریعے سے کیسے بروئے کار لایا جائے گا، یہ وہ اہم سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بیانیے کے لیے ضروری ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کے اوپر ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، اور میرا مین جو تنقید تھی اپنے دماغ کے ساتھ وہ یہ تھی، اور اس کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کے تو پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے میں نے جماعت کی کو مخالفت کی ہے، ایسے ہرگز نہیں تھا. اچھا دانیال صاحب، آپ کا جو نقطہ نظر تھا مہنگائی کے حوالے سے، میاں نواز شریف صاحب تو خود یہ اس بات کے رہے ہیں دائی کہ مہنگائی ہے بہت زیادہ، وہاں سے لندن سے بھی بیانات جاری کرتے تھے، پھر یہاں آ کے بھی انہوں نے 1-2 اجلاس بھی کیے اس حوالے سے. شہباز شریف صاحب بھی مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہمارا مقابلہ بھی مہنگائی سے. پھر اس کو ایشو کیوں بنا لیا گیا اور کیا وجہ ہے کہ حسن اقبال کی بات کو اہمیت ملی اور آپ کی بات کو بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا؟ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو جی کہ وہ اس ضد میں آ گئے اور اس بیش میں آ کے انہوں نے کئی قسم کے پارٹی کو جو ہے نا وہ سیٹ کیا کہ پیچھے آپ اسمبلی کا بھی فیصلہ کر لیں، میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، اس طرح کی باتیں. اچھا میرے خیال سے مجبوری کے تحت ہوا ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنی چیز ضائع ہو جائے. اور اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ بتایا نہیں گیا حسن صاحب کو کہ بھائی اگر آپ جو پہلے تو آپ سیٹ جیتے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے، اور اگر فرض کریں آپ جیت ہی جاتے ہیں تو پارٹی کو آپ کی جیت میں بھی نقصان ہے، کیونکہ حلف سے صرف ایک دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 3 مہینے انتظار تو نہیں کرنا سکتے کہ آپ کا بائی الیکشن ہو جائے ایسے کو ووٹ گنا جائے گا. تو پارٹی کا تو پھر بھی ایک ووٹ ضائع ہو گیا، اور جہاں پر ایک ووٹ کے لیے جو اس کو مرتب کیا جا رہا ہے کہ دبو دو کی جا رہی ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں پھر ان کا جواب ہوتا تھا کہ وہ بیش میں آ جاتے تھے. اچھا کئی جگہ پہ ہم نے سنا کہ جی مثلا طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، ان کو یقین دہانی کرائے گی، سینٹ میں لے جائیں گے، 1-2 اور لوگوں کے ساتھ بھی. آپ کو کوئی ایسی یقین دہانی کرائے گی کہ اچھا جی آپ الیکشن ٹکٹ نہ لیں، آپ کو ہم کہیں اور اکاموڈیٹ کریں گے؟ نہیں، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، بلکہ سب کو پتا تھا کہ یہ سچویشن جو ہے یہ ٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ ڈویبل ہی نہیں ہے جو کچھ حسن اقبال صاحب جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے یہ نوٹا نہ برداشت کرنے کی وجہ سے سب کچھ کیا، لیکن اب جو سٹنگ ممبر ہے کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی کے PTI کا، اس کو انہوں نے مفتی کی PT55 کی ٹکٹ دی ہوئی ہے. اچھا جو ایک پرانا ایڈوائزر تھا PPP کا، ان کو انہوں نے MA75 کی ٹکٹ دی ہوئی ہے. تو اس طرح سے کرتے کرتے انہوں نے ناروال میں پوری پارٹی بھیج دی ہے، اور اس جو پوزیشن ہے وہ آپ ماضی کا الیکشن دیکھ رہے آپ کو سمجھ آ جی اچھا دانیال صاحب، اس سے جی بات سمجھ آ رہی ہے دانیال صاحب. ایک بات اور ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، الیکشن آپ جیت جاتے ہیں، تو کیا پھر یہ ٹکٹ اور یہ سیٹ آپ پارٹی کے حوالے کریں گے، مسلم لیگ کے ساتھ رہیں گے، یا پھر آپ فیصلہ الگ ہوگا آپ کا؟ تو جس طرح کے سوال پوچھتے دلچسپی ہوگی آپ کے ویورز کی، لیکن میرے دل کی آپ کی ویورز کی دلچسپی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ کیا مہنگائی ختم کون کر سکتا ہے، اس کو کرنے کا ذمہ دار کون تھا، اور وہ کون سی جماعت ہے جو ہمیں پوری طرح دلیل دے کہ یہ کس طرح سے اور کتنے وقت میں مہنگائی جو ہے یہ کنٹرول میں آئے گی، اس کا خاتمہ ہوگا. اس وقت بھی پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے. تو یہ سوال ہے اصل میں. اس کے لیے دانیال کو ٹکٹ ملی ہے نہیں ملی، ناروال میں کیا ہوتا ہے، یہ میں نے خیز ہی نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے، اب اتفاق کی بات حسن اقبال صاحب جو ہے وہ ناروال کو بلانگ کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ملتان سے ہوتے، پشاور سے، کراچی سے ہوتے،
تو میں نے تب بھی یہی تنقید کرنی تھی کہ ہم وہ بیانیاں بتا ہی نہیں سکے اور ہماری انفارمیشن اتنی ویک تھی کہ ہم وہ بچے کی زبان پہ لا ہی نہیں سکے ایک جماعت کی حیثیت میں کہ جو اصل ذمہ دار تھے اس مہنگائی کرنے کا وہ کون تھے. دیکھیں نا اگر اپریل میں ووٹر کو کانفرنس ہوا تو اس وقت مہنگائی 12% تھی. تو 2 ماہ میں یعنی مئی اور جون میں یہ بڑھ گئی 23% پر, تو آلموسٹ ڈبل ہو گئی. تو اگر کوئی ملک چاہے بھی تو وہ 2 مہینے میں مہنگائی ڈبل نہیں کر سکتا. یہ پیچھے سے ایک ریلا آ رہا تھا جو کہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی, انہوں نے یہ کیا ہوا سارا تھا, تو یہ ہم بتا ہی نہیں پائے. یہی تو سارا بات تھی. انہوں نے اس کو توڑ کے کہہ دیا کہ جماعت کے خلاف بات کر رہے ہیں. بتائی تو ایسی بات ہے. پھر جب وہ نہیں چلا اور جماعت مان دی میری بات, جب میں نے تفصیل بتائی ان کو, تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے. اس طرح سر جھوٹ بولنا شروع ہو گئے کہ یہ پیپلز پارٹی میں جانا تھے. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں بولٹ میں ان کو اب ہر جانے کا نوٹس جی کر رہا ہوں. جی عباس صاحب صحیح ہے. دانیال صاحب, احسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان 75 میں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دوں گا. وہ کیا خبردار کر رہے ہیں آپ کو؟ میری جو سیاست ہے وہ ایک خودی کتاب ہے. آپ اپنی ٹیم بھیج لیں, اپنے لوکل نمائندے سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کون بدماشی کا جو ہے نا سربراہ تھا, اور وہاں پر کون سی جو ایم پی اے ہیں وہ ان کا کاروبار کیا ہے, یہ آپ خود ہی پتہ کروا لیں, میرے سے نہ پوچھیں. میری تو ساری سیاست بھی جو ہے وہ پیار اور محبت کی ہے. اسی لیے تو میری وائف نے جب بہت ایکسٹریم سرکمسٹانسز تھے تو 1,26,000 ووٹ لیے جب میں ڈسکوالیفائڈ تھا. اور جو پی ٹی آئی کے آگے سے جب سارے دوسری طرف ہوا چل رہی تھی ایسے کہہ لیں, تو اس کے باوجود ایک انجان مطلب شخص کو جو ہے نا میرے کہنے پہ عوام نے ووٹ دے دیا. تو وہ یہ کوئی مذاق ہے؟ کیوں لوگ محبت کرتے ہیں, کیوں لوگ اس کی مدد کرتے ہیں؟ کیا اگر یہ سچویشن ان کی ہوتی ہے صرف اقبال صاحب کی, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن ہوتی ہے جو آج ہوئی ہے کہ اس وقت وہ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سخت نالا ہیں کہ ہمیں دانیال عزیز کو ووٹ دینے. اچھا دانیال صاحب, آپ محض ایک سیاستدان نہیں ہیں, آپ ایک دانشور بھی ہیں, اور آپ نیشنل ریکنسٹریکشن بیورو کے جب سربراہ بنے تو آپ نے ایک کام کیا. یہ بتائیں کہ یہ ہماری پارٹیوں میں کون سا فالٹ ہے, کیا خرابی ہے کہ ایک شخص ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص کی خدمات, اس کے سارے ماضی جو ہے وہ بھول کر ایک آدمی ضد کر لے تو اس کو ٹکٹ نہیں ملتا, ضد کر لے تو پارٹی چھوڑنی پڑتی ہے. ہماری پارٹیوں میں جمہوریت واقعی ہے ہی نہیں, شخصی فیصلے ہوتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پی ایم ایل این نے ایک بڑا اچھا پروسیس بنایا تھا, جس میں پہلے انہوں نے نامینیشن دی ٹکٹ ہولڈنگ کے لیے, ٹکٹ اپلیکیشن دی. اس کے بعد فائلز جو ہیں وہ انٹرویوز ہوئے, ان ڈسٹرکٹ سے فائنل ہوئی اور جو ریکمینڈ ہوئی وہ پھر ڈویژنل سطح پر گئی, وہاں پر ان کو سمیٹا گیا اور فائنل ہو کے اس کمیٹی نے پھر وہ ریکمینڈیشن دی پارٹی کو. تو یہ پورا پروسیس تھا جس کے ذریعے سے تمام انفوز کو دی جانی تھی. اور جو ہے کئی فلم اس ریکمینڈیشن میں آپ دیکھ لیں کہ میرا جو L75 ہے اور BT55 اور 54 کیا ریکمینڈیشن کی تھی, وہ تو سب کو پتا ہے میں. تو میری ریکمینڈیشن گئی تھی, اور جو لوگ میں نے سجیسٹ کیے تھے پارٹی کو, جن کو پارٹی پریزیڈنٹ سے ملوایا تو سب کچھ ہوا, وہ لوگ ریکمینڈیڈ تھے. لیکن بیچ میں آ کے پھر یہ کیش میں آ کے, ضد میں آ کے اقبال صاحب نے اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے یہ ساری کانٹی ڈالی, اور پوری پارٹی میں ایک بہت ڈال رہا ہے جو کہ ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اس کام کی. صحیح. جی عباس صاحب. جی ٹھیک, بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ پلوشہ صاحبہ. پہلے تو یہ بتا دیں, تاج حیدر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور آپ کی پارٹی کے کچھ امیدوار ہیں جن کو تیر کی جگہ کوئی اور نشان الاٹ کیا گیا ہے. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ اس کو کیا محض ایک کلیریکل مسٹیک سمجھا جائے, یا پیپلز پارٹی اس کو کوئی ڈیلیبریٹ سازش سمجھ رہی ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک پارٹی کا امیدوار ہے اور باقی تمام پارٹی جو ہے وہ ایک سمبل پہ الیکشن لڑے, اور خاص طور پہ ہماری چیئرمین صاحب چونکہ لاہور سے بڑا ایک سگنیفیکنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے نیچے یہ پی پی کے پروونشل اسمبلی کے امیدوار ہیں.
ان کو بھی ڈینائی کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی منطق کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پارٹی کے امیدوار کو اس کا نشان جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ اس پر ہمیں بڑی تشویش ہے۔ آج اس تشویش کا اظہار آپ نے دیکھا مختلف ہمارے لیڈران نے کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس پہ اگر ہمیں کوئی ریڈریسل نہیں ملتا ظاہر ہے پھر ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اچھا، نہیں، جو سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی جان بوجھ کے کوئی سازش ہو رہی ہے یا مسٹیک ہے، جو آروز ہیں وہ ان کی مس مینجمنٹ ہے؟ دیکھیے اس میں مس مینجمنٹ کا سوال نہیں پیدا ہوتا جی کیونکہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جی ایک پارٹی کا سمبل ہے، تمام لوگوں کو ملا ہے تو چند لوگوں کو کیوں نہ ملے، لہٰذا اس میں کوئی مسٹیک یا کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب یہ غلطی ان تک پہنچا دی گئی، اگر غلطی بھی مان لی جائے تو جب انہیں بتا دیا گیا ہے آرو صاحب کو کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے جی تو پھر اس کو ڈینائی کر دینا جو ہے وہ پھر تو ایک پری پولڈ ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو پھر ہم غلطی نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے ہماری پارٹی نے۔ لیکن دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پروگرام سے عرض کیا، جی الیکشن کی فضا کو شفاف اگر ہم نے بنانا ہے اور اس کو ان سوالات اور ان کوسچن مارکس اور یہ کنٹروورسی سے بچانا ہے جو اب تک میرے خیال میں پہلے ہی بہت فضا میں جو ہے وہ پانی گدلا ہو چکا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنے سے کیا مدد ہوگی الیکشن کی، کیا مدد ہوگی جمہوریت کی، جی یا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اہداف اس الیکشن سے، جی کیا وہ الیکشن سے اہداف حاصل ہوں گے۔ صحیح۔ اور اگر یہ مس مینجمنٹ ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب کس لیول پہ اگر آ کر نشانات پر یہ مس مینجمنٹ آ گئی ہے تو پھر اب ظاہر ہے ہم تو اس سے غلطی نہیں سمجھتے ہیں جی۔ میری تو پارٹی چیئرمین اور یہ بڑا ہمارے لیے ایک حلقہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، جی لاہور کا حلقہ ہے، اور اس میں خاص طور پر چیئرمین صاحب کے نیچے جو امیدوار ہیں وہ ظاہر ہے ان کو تقویت دیتے ہیں، ساتھ مل کے لڑیں گے، ان کو یہ تیر کا نشان نہ دینا میں اس کو غلطی نہیں سمجھتی۔ جی عباس صاحب۔ جی اچھا پلویشا صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے آپ لوگ میدان میں آ چکے ہیں اور لاہور سے الیکشن لڑنے پہ مسلم لیگ نون کو تشویش تو ہے، لیکن اس سارے ماحول میں بلاول صاحب نے یہ کہا ہے، ان سے ایک بیان ان کا سامنے آیا ہے کہ جو تم اپنے مخالف کے ساتھ آج کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے ان کی، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ پہلے تو مسلم لیگ کو تشویش کا اظہار تشویش اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کی جب شاید میرا آپ ہی کے ساتھ شو تھا اور میں نے شاید یہ بات آپ سے کی تھی کہ جو صوبے ہیں کسی کی جاگیر تو ہے نہیں، اور یہ جو ایک تاثر ابھر ہے کہ فلانا صوبہ فلانی پارٹی کا ہے اور یہ صوبہ جو ہے اس پارٹی کی جاگیر ہے، یہ بڑا غلط تاثر۔ آج اگر میاں صاحب سندھ کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں قطعاً اس پہ کوئی تشویش، لیکن اب وہ ان کی اپنی منشا اور مرضی ہے کہ وہ سندھ کے امیدواروں کو بھی لاہور بلوا لیتے۔ اگر ہم نے پنجاب میں اپنی ایک لاہور کے لوگوں سے، لاہور کے باسیوں کو ہم نے اپنا منشور پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں جا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تو اس میں تشویش کی کیا بات؟ تشویش تو ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے پاؤں مضبوط نہیں ہیں، جن کو لگتا ہے کہ کوئی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیساکھیاں انہیں دی گئی ہیں اس میں کہیں کچھ جھول آ گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں تو سیاسی پارٹیز کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میاں صاحب کا لا کے لڑکانہ سے الیکشن لڑتے ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال اور جو آپ نے بلاول صاحب کی بات کی، انہوں نے جو آج بیان دیا، اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو ایک قدرت کا بھی اصول ہے، قانون قدرت بھی ہے۔ ہماری اپنے ملک میں اس کو ہم نے ابھی کتنی دفعہ نہیں دیکھا، جو آج آپ کرتے ہیں وہ گھوم کے آپ کی طرف آتا ہے، اور لہٰذا جو بھی اقتدار میں ہو یا اقتدار میں طاقت رکھتا ہو اس کو یہ پتا ہوتا ہے سیاسی کارکن کو کہ جو آج وہ کر رہے ہیں یا جو آج وہ کریں گے تو اس کے لیے کل ہمیں بھی اپنی کمر مضبوط رکھنی چاہیے۔ اس کا میں آپ کو تناظر یہ بتا دوں کہ چونکہ بلاول صاحب نے ایک فلسفہ یہ پیش کیا ہے اور یہ فلسفہ خیر ہم نے اس پہ عمل کیا ہے،
کہ ہمارے جتنے دور ادوار تھے اس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی جو ہے وہ انتقام کی سیاست پہ یقین رکھا، نہ کبھی انتقام لیا، اور ہمیشہ درگزر کرنا اور سیاسی ماحول کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی اور کامیاب بھی ہوئی. لہٰذا اسی تناظر میں ہے کہ ہم اب وہ کہتے بھی ہیں، بلاول صاحب نے باقاعدہ اس کو انتخابی نعرہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ہم نفرت کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور اس ملک سے اب پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کا وقت آیا ہے. پہلے ہی بہت نفرت عمران خان صاحب نے بھری، اس کے بعد اب اگر ہم پھر انتقام نفرت اور یہ نعرے ماریں گے تو اس سے ہم پیچھے تو ضرور جا سکتے ہیں، آگے کی کوئی سمت ہمیں نظر نہیں ہے. اچھا، بلاول صاحب نے جو 10 نکات پیش کیے ہیں بڑے پرکشش ہیں عوام کے لیے اس میں، لیکن سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ پریکٹیکل ہے کہ آپ بجلی مفت دینا شروع کر دیں اور جو جتنے بڑے دعوے آپ نے کیے ہیں، کیا کسی تھنک ٹینک نے بیٹھ کر یہ بتایا ہے کہ کتنے وسائل درکار ہوں گے اور یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ سیلف جنریشن ہوگی یا قرضے لے کر یہ سارے دعوے جو ہیں پورے کیے جائیں گے، اعلانات پورے کیے جائیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں مجھے اگر ٹھیک سے یاد ہو تو میں آپ کے ساتھ جب پچھلی دفعہ آپ کے شو پر تھی تو شاید ہم نے سوال اس وقت ڈسکس کیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ 300 یونٹ بجلی پرووائڈ کرنا جو ہے، پہلی بات تو ہم ایسا نعرہ مارتے نہیں جو کل کو جھوٹ ہو اور جو کل کو صرف سبز باغ قوم کو دکھائے جائیں. قوم بھی سمجھدار ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ پیش کیا ہے. صدر زرداری نے سندھ کو اگلے 5 سال میں ٹوٹلی سولرائز کرنے کی، یعنی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا ایک عزم کیا. لہٰذا 300 یونٹ بجلی ضروری نہیں ہے کہ آپ گرڈ سے ہی لے کر دیں، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کو ویسے بھی شمسی توانائی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ یہ مفت ہے، وافر مقدار میں موجود ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں، میں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کئی دفعہ فلور آف دا ہاؤس بھی، کہ آسان شرائط پر پورے پاکستان میں ہر پاکستانی کو اپنی ضرورت کے مطابق یہ جو سولر پینلز ہیں یہ جو ہے بالکل جو ہے ان کی قرضے کی سہولت موجود ہونی چاہیے. اور یہی ایک ہمارا بڑا اس پورے گرداب سے نکلنے کا اچھا طریقہ ہے. اور یہ پہلے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا رہا. دیکھ لیجیے آپ دلی میں ہو رہا ہے، وہ کہ ان کی ظاہر معیشت کے مسائل ہمارے سے نہیں ہیں، لیکن یہ کوئی ان اچیویبل چیز نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے، میں پھر اسے کمپیریزن کرنے پہ مجبور ہوں کہ کل جو مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا اس میں تو یہ کہا گیا بھائی آپ جتنے ووٹ دیں گے اتنا بجلی کا بل کم ہوگا. تو لہٰذا جو چیز کسی معیشت کی کتاب میں وہ فارمولا موجود نہ ہو، ایسے دعوے ہم نہ کرتے ہیں اور نہ میرے خیال میں کسی بھی جماعت کو کرنے چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے جب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو عوام کے صبر کا پیمانہ جو ہے آگے تقریباً پورا لبریز ہی ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے جھوٹے دعوے. جی بس جی اچھا، پلوشہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی اگر ہم کے پی کے کی بات کریں، ٹھیک ہے پنجاب میں آپ برابر کا ایک مارکا لڑ رہے ہیں، سندھ میں بھی آپ بڑے تگڑا کنٹیسٹ کر رہے ہیں، بلوچستان بھی برابر ہے، لیکن کے پی کے میں کیا پیپلز پارٹی کی حکمت عملی ہے؟ آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ آئندہ کے پی کے میں حکومت بھی شاید بنا لیں یا وہ پرویز خٹک صاحب کو ساتھ ملا لیں. پیپلز پارٹی نے کتنے امیدوار اتارے ہیں؟ آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ کتنی نشستیں صوبے سے آپ جیت لیں گے؟ اور وہاں کے جو لوگوں کے اس وقت مسائل ہیں اور لوگوں کی جو ذہن ہے اس کو کیسے آپ بدل پائیں گے؟ دیکھیے جی، گو کہ کے پی کے میں حالات دوسرے، ظاہر ہے ہر صوبے کے اپنے معروضی حالات ہیں، کے پی کے اپنے حالات ہیں اور وہاں ایک سیکیورٹی سچویشن بھی ہے، اور ہمارے جتنے امیدوار ہیں وہ میدان میں ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند پارٹیاں جو وہاں آئیں، جیسے پرویز خٹک صاحب ہیں، آج میں ان کا بیان پڑھ رہی تھی کہ بھئی پی ٹی آئی والے سب جو تھے وہ ڈاکو تھے. تو لہٰذا یہ جو دعوے کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہیں لایا گیا،
وہ گراؤنڈ پر وہ سچویشن نہیں ہے. آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ ہماری بھی نظر ہے, ہم سے کے پی میں اتنا ہم سے دور نہیں ہے اسلام آباد سے کہ ہمیں وہاں کی سمجھ نہ آئے, لہٰذا چند پارٹیز جو ہے وہ صرف درشنی طور پر وہاں ہیں. جب کانٹیسٹ ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بالکل ایک برابر کا جو ہے مارکا وہ لڑے گی. اب عوام کس کو کتنا ووٹ دیتے ہیں, دیکھیے اس وقت میں کوئی پریڈکشن کر دوں وہ مناسب نہیں ہوگی, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ شاید اپنا حلقہ بھی مشکل جیتے. وہ آپ کو ان کے جلسوں سے بھی اندازہ ہو گیا ہے, اور اگر آپ نظر رکھتے ہیں کے پی کی سیاست پر تو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے وہاں پاؤں نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بہت تگڑی طور پر امیدوار اس وقت خیبر پختونخوا کے اکھاڑے میں اترے ہوئے ہوں. لہٰذا وہاں ایک مکس ہوگا, سب جماعتوں کو اپنا حصہ ملے گا, مگر یہ چند نئی آئی ہوئی جماعتوں کا میں اس وقت تک کوئی وہاں نہ ان کی طرف کوئی رجحان دیکھتی ہوں اور نہ ان کے کوئی پیر جو ہیں وہ جمے ہوئے دیکھتی ہوں. اچھا, یہ کیا وجہ ہوئی کہ استحکام پاکستان پارٹی کہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ذہنی طور پر اور ماضی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جاتے تھے, اور ہم ابتدا میں سن بھی یہی رہے تھے, بلکہ یہ جب عمران خان کی حکومت قائم تھی تو جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا ملاپ اگر ہوگا تو پیپلز پارٹی سے ہوگا, ممکن ہے, لیکن وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے گئے. آپ لوگ ان کو اٹیک نہیں کر سکے, اپروچ نہیں کر سکے, یا کوئی اور وجہ بنی؟ دیکھیے ہمارے پاس شاید وہ چمک ہی نہیں ہے جو ان کو لبھا سکتی. اچھا, تو جن کے پاس وہ چمک تھی انہوں نے اس طرف جانا تھا. یہ چند باتیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں اور پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں. تو یہ تو لبھانا جو تھا وہ والا نہیں, چمک سے کیا مراد ہے؟ چمک سے کیا مراد ہے پلوشہ صاحبہ؟ کیا ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے پاس, ووٹ ہیں یا حلقے ہیں پنجاب میں, اس وجہ سے اس کو آپ چمک کہہ رہی ہیں, یا کچھ اور ہے چمک آپ کی مراد؟ ووٹ تو چمک نہیں ہوتا. چمک کا کانسیپٹ تو سب سے پہلے محترمہ نے لفظ استعمال کیا تھا. چمک بہت طریقے کی ہوتی ہے جی, لیکن ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہوتی. تو چمک دکھا دی جاتی ہے تو کئی لوگ اس چمک کے پیچھے لگ پڑتے ہیں, جب جا کر اسے پکڑتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے جو جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے. لہٰذا اس وقت تک تو ظاہر ہے جس جماعت پہ آئی پی پی نے کیا یہ حلقے خریدے ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ سودے بازی کر کے یہ حلقے لیے ہیں؟ کوئی پیسے کا لین دین ہے اس میں؟ نہیں, میں پیسے کی لین دین کی بات نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو کوئی سبز باغ دکھائے گئے ہوں گے اور ان کو ظاہر ہے ان کو بہتر لگا ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں. لیکن میں آپ سے پھر ایک بات کروں, ان باتوں کے بالکل ان کو الگ رکھتے ہیں ایک سائڈ پر. مجھے نظر نہیں آتا, میں نے آپ سے کہا نا جیسے کے پی کی سیاست میں, اسی طرح مجھے ان کی سیاست پنجاب میں کوئی بہت دیر پا نظر نہیں, دیر پا کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی اس وقت تک نظر نہیں آتی. یہ بلکہ بوجھ ہی ہے جو شاید نون لیگ کو بھی اٹھانا پڑے, جس جماعت کے ساتھ بھی ان کو ساتھ ملا کے کسی کا پلڑا بھاری نہیں ہونے والا. آخر میں جو ہے جو مارکا لڑا جائے گا وہ انہیں جماعتوں کے درمیان لڑا جائے گا جن کے عوام میں ووٹ ہیں, اس کے علاوہ جن کی عوام میں جڑیں ہیں. تو یہ جو ہے یہ تو ایک ٹیمپرری سے ارینجمنٹس ہیں. کل کو آپ دیکھیں گے الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ یہ واپس کسی نہ کسی جماعت میں حلول کر جائیں گے. اچھا, یہ بتائیں کہ ایک پارٹی ہے اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے, اس کے امیدوار مختلف حلقوں میں مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں نشانات بہت اہمیت رکھتے ہیں, تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی اب بھی میدان میں ہے, مقابلے میں ہے, یا بس وہ ختم ہو گیا, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ دیکھیے میں ایسی پریڈکشنز نہیں کرتی, فیوچر تو خدا جانتا ہے, اور اس قسم کے دعوے زیادہ تر پی ٹی آئی کرتی تھی کہ ہم اگلے 5 سال بھی ہیں, اس سے اگلے 5 سال. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں خدائی دعوے نہیں کرنے چاہیے اور ہمیں 5 منٹ کا علم نہیں. لہٰذا نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ختم ہو گئے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں وہ جہاں بھی آج کھڑے ہیں, جو بھی ان کی مشکلات ہیں, ان کے موجد, ان کے آرکیٹیکٹ وہ خود ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ گو کہ ہمیں کسی, دیکھیے بلہ ہو, بلے باز ہو, شیر ہو, چیتا ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں میدان میں کسی جو اپنا حریف ہے اس کے نشان سے ڈرنا جو ہے
वो किसी भी सियासी जमात को ना वो ज़ेब देता है, ना उसका काम है, और ना हमें कोई डर है। लिहाजा अगर कल को उनकी जमात का वापस उन्हें कोई सिंबल मिल जाता है, हमें उससे कोई खौफ नहीं, और ना किसी और को होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से अगर ये मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि वो तमाम हरीफों को रास्ते से अगर हटा के अकेली रेस में दौड़ लगा के जीत जाएगी, तो वो जीत भी चंद ही दिनों की जीत होगी। ना उस जीत को कोई पाकिस्तान में मानेगा और ना उस जीत को कोई बाहर मानेगा। लेकिन जो पीटीआई के साथ हुआ, वो उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने लिए गड़ा खोदा, और वो इलेक्शंस जो थे उन्होंने खुद मुतनाज़े किए। फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में वो कि उसमें से एक लॉयर तो हमारे बिल्कुल हमारे साथ हैं सेनेट में, बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जाहिर है एक मुकदमा जो लड़ रहे थे वो कमज़ोर था, और वो जो झोल थे वो सारे उनके गले पड़ गए जमात के। जी नहीं, आप समझते हैं कि अब वो पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करेगी, पार्लिमानी पार्टी के तौर पर? हम ये नहीं कह रहे कि हमको खुदाई दावे की बात कर रहे हैं, एक तज्जिया होता है सियासी कि अब भी उसका कोई वेट है, अब भी वो पार्लिमानी सियासत में बरकरार रह पाएगी या ख़त्म हो गई? जब तक पार्टी जिंदा है, पार्टी में लोग हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो वजन होता है। और आज जो लिस्ट शाया हुई है रजिस्टर्ड जमातों की, उसमें तो पीटीआई का नाम मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रही, आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, मौजूद है रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर। हम तो कह नहीं सकते कि वो पाकिस्तान की सियासत से गायब हो गए हैं। हाँ, उनके लिए मुश्किलात हैं, और मुश्किलात जो है उनकी अपनी पैदा करता है, और अब इस मुश्किल हालत में ये उनका सियासी इम्तिहान है कि वो किस तरह निकलते हैं। लेकिन जनरली तो देखा गया है कि जमातें किसी न किसी तौर पे शक्ल बदल भी लेती हैं, तो इतना ख़त्म नहीं होती। PMLQ भी आज तक आपको पता है किसी न किसी शक्ल में, वो जो भी उनका वजन है वो अलग बात है। लेकिन जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ा हुआ है, वो आज से पहले पाकिस्तान में किसी और जमात ने नहीं किया। लिहाजा मैं इस वक्त बड़ा मुश्किल सवाल है कि उनका जो पार्लिमानी फ्यूचर है, उस पर सबसे बड़ा जो उनके गले में मामला 9 मई का पड़ा है, उसे कैसे जान छुड़ाते हैं वो उनके लीडरान, वो बड़ा मुश्किल है जब तक कि उनकी कोई सही है। अच्छा, इसमें तो एक कानूनी नुक्ता ये भी है पलवशा साहिबा कि आज़ाद हैसियत में जो लोग जीतते हैं वो सरकारी गेजेट में शामिल किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल ये कानूनी बहस है, लेकिन जो सवाल मेरा आपसे है कि चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, उन्होंने बिलावल साहब के लिए अपील की है कि लाहौर बिलावल साहब को वोट करे। क्या चौधरी साहब के पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल होने के भी इम्कानात हैं? देखिए जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बेशक शामिल अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए तो पार्टियों के दरवाजे खुले होते हैं। जब सरवर खान जाके नून लीग से इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल में सॉरी वो क्या है टैक्सिला वाले हमारे जिन्होंने PIA का पट्टा बिठाया, सरवर खान जी, वो वहाँ चले गए हैं। वो अब उनके बाज़ाब्ता उम्मीदवार हैं। एक वक्त वो था कि वो उनके ऊपर जो है ये सारा मुद्दा डालते थे। आज उनकी टिक शेयर पे के निशान पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास भी इनका तो इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बेशक बड़ी अच्छी बात है वो बिलावल साहब के लिए अपील कर रहे हैं। नहीं, मैं साबिक गवर्नर जो पंजाब के हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम लीग खाफ का हिस्सा है। हाँ, वो जी, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी अपील जो है अगर आना चाहें तो किसी भी पार्टी में दरवाजे हद तक कोई ऐसे मुजरिम ना हो जैसे 9 मई वाले हैं, उसके लिए सब पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने अपील किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन बिलावल साहब का अपना एक जो है सियासी वजन है। बिलावल साहब और लाहौर की और उनके नाना की तारीख जो है वो बड़ी मिलती है। हमारी पार्टी का जन्म वहाँ हुआ है, तो उनकी अपील की बहुत मेहरबानी। लेकिन लाहौर वाले बिलावल साहब को जानते हैं, लाहौर वाले जो हैं वो भी शायद कोई और ऑप्शन की मुतलाशी हों। और मैं समझती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, मियाँ साहब अगर आते हैं कल से किसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भी उनको वेलकम कहेंगे। हम उनको रोकने वाले कौन है, और ना हमें इस बात से कोई परखाश है। अच्छा, मेरा इरशाद साहब से सवाल है, इरशाद साहब ये सही है। इरशाद साहब, ये सरवर साहब ने जो अपील की है, आप समझते हैं कि ये उन्होंने बिलावल साहब की हिमायत तो की है, लेकिन वो जो सारी बातचीत मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट की चल रही थी, एक तरह से अब
काफ लीग ने एक ताना भी कस दिया है मुस्लिम लीग नून पे और ये भी कहा कि हम तो आपको तरजीह दे रहे थे, हमारे पास ऑप्शंस तो और भी बहुत हैं। नहीं देखें, मुस्लिम लीग काफ तो मेरे ख्याल है वो अमलन छोड़ चुके थे और वो मेरी जो इतलात थी कि शायद वो वापस भी जाना चाहते थे पीटीआई में, लेकिन वहाँ से शायद कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो अब उनके लिए पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर नवाज शरीफ साहब उनको कबूल नहीं करते, पीटीआई में वो जा नहीं सकते, काफ लीग में उनको कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर ये मैं समझता हूँ ये बीबी बेहतर बता सकती हैं, ये इलेक्शन मैनेजर बहुत अच्छे हैं चौधरी सरवर साहब, हलकों की सियासत को समझते हैं और कैंडिडेट्स की मैनेजमेंट में बड़ी इनको महारत है। अगर ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले अगर फैसला हुआ होता तो शायद पीपल्स पार्टी के लिए ये ज़्यादा मुफीद हो सकते थे, लेकिन इस मौके पर मुझे समझ नहीं आ रही, बीबी बता सकती हैं कि ये पहले आपकी तरफ से कोशिश क्यों नहीं है या उनकी तरफ से रुजू हुआ तो ताख़ीर क्यों हुई, ये आप ही बता सकती हैं। देखिए तो खैर हर अपने कैंडिडेट की अपनी टाइमिंग है, पता नहीं वो किस वक्त किस तरफ उनका रुझान था और टाइमिंग पर मुझे इतना इल्म नहीं कि वो तो खुद ही बता सकेंगे कि इस वक्त उन्होंने ये बयान क्यों दिया। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कहा उनकी किसी पार्टी में जाने पे कोई कतगन नहीं, वो इस तरफ आना चाहें तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे तो खुले हुए हैं। लेकिन हमें इस वक्त तक हमारी जो अपनी कैंपेन है लाहौर में खासी आगे बढ़ गई, आज 20-25 दिन रह गए हैं। उसमें अगर सरवर साहब भी अपना कोई चौधरी सरवर साहब अपना हिस्सा डालते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन बिलावल साहब खुद अपने इस हलके के बारे में बहुत पुरजोश हैं, उन्होंने काफ़ी दिन दिए हैं, शायद वापस भी लाहौर आए और हम सब भी लाहौर ही जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ से पलवशा साहिबा क़ता कलामी की मुआफ़ी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दी।